نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سلسلے دروس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی ویڈیو میں ہم نے شک صدر کا واقعہ ذکر کیا تھا کہ کتنے صحابہ نے اس کو نقل کیا ہے اور عقل کے اعتبار سے بھی وہ بالکل ممکن ہے۔ اسی طرح اس کی کیا وجوہات تھی، کس وجہ سے اللہ نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا اور اس سے ہمیں کیا فائدے ملتے ہیں، تفصیل سے یہ بات پچھلی ویڈیو میں ہو گئی۔ اس کے بعد ہی آپ کی رضاعی حلیمہ سعدیہ کو آپ کے بارے میں بہت زیادہ خوف ہونے لگا اور انہوں نے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی حقیقی ماں کے پاس لوٹا دیا۔ تو اسی واقعے کو اور اس کے بعد کے واقعے کو ہم اس ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ جس وقت آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا شک صدر کا، اس وقت آپ کی عمر 4 سال تھی۔ پھر جب آپ کی حقیقی ماں حضرت آمینہ کے پاس آئے تو اس وقت آپ کی عمر 4 سال مکمل ہو چکی تھی۔ تو اسی واقعے کو ہم اس ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ اس ویڈیو کے کئی ایک اہم ٹاپک ہے۔ ایک تو آپ کے بنو سعد میں رہنے کے جو مقاصد تھے وہ کیا تھے، ان کو ذکر کیا جائے۔ پھر اس کے بعد بنو سعد سے آپ مکہ لوٹے تو کیا واقعہ پیش آیا۔ اسی طرح جب آپ اپنی کی حقیقی ماں کے پاس آئے اور جب آپ 2 سال آپ کی ماں کے ساتھ رہے اور اس کے بعد پھر آپ کی والدہ اور آپ نے مدینہ کا سفر کیا، آپ نے ننیال گئے، اس کو اس ویڈیو میں ذکر کیا جائے گا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی جو وفات ہوئی اس کو ذکر کیا جائے گا۔ اسی طرح آپ کے والدین کے بارے میں سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا وہ جنت میں جائیں گے جہنم میں، اس کے بارے میں مختصر وضاحت اس ویڈیو میں ذکر کی جائے گی۔ اور اس پوری ویڈیو میں جو واقعہ ذکر کیا اس سے ہم کو کیا پیغام اور کیا سیکھنے ملتا ہے، اس بات کو بھی ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ بنو سعد میں آپ کی پرورش ہوئی، تو وہاں آپ کی پرورش کی کئی ایک مقاصد تھے جو حاصل ہوئے، جن میں سے ایک فطری پرورش ہے کہ آپ گاؤں کی صاف ستھری ہوا میں آپ کی پرورش ہو، جسم مضبوط ہو۔ تو یہ مقصد تھے 2، یہ بہت اچھی طریقے سے حاصل ہوئے۔ آپ کی ذہنی نشو و نما میں اچھی طریقے سے ہوئی، جسمانی نشو و نما میں اچھی طریقے سے ہوئی۔ اسی طرح زبان بھی آپ کی بڑی فصیح ہوئی، کیونکہ گاؤں کی زبان خالص زبان ہوتی ہے، شہر کی طرح کئی زبانوں کا مجموعہ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ جو مقاصد تھے یہ آپ کے بنو سعد میں رہنے کی وجہ سے حاصل ہو گئے تھے۔ اب اللہ کی بھی مرضی یہ تھی کہ آپ اپنی حقیقی ماں کے پاس لوٹیں۔ چنانچہ شک صدر کا جو واقعہ پیش آیا، اس کے بعد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ آپ کے بارے میں بہت زیادہ گھبرا گئی اور پھر آپ کو لے کر بنو سعد سے مکہ لوٹی۔ جب بنو سعد سے مکہ لوٹی تو آپ کی والدہ کے پاس وہ حاضر ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے دیکھا اور کہا کہ تم دونوں تو محمد کو اپنے پاس رکھنے کے بہت زیادہ حرص کر رہے تھے اور میں نے بلایا بھی نہیں، تم اس کو لے کر آ گئے۔ تو سیرت النبویہ جو ڈاکٹر علی محمد صلابی دامت برکاتہم کی ہے، وہ لکھتے ہیں، انہوں نے کئی ایک حدیث کی معتبر کتابوں سے بات نقل کی ہے کہ حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو محمد کی رضاعت اور پرورش بچپن کی ہمارے پاس رکھی تھی وہ مکمل ہو گئی، اس لیے ہم اسے لے کر آ گئے ہیں۔ لیکن آپ کی والدہ نے کہا نہیں، بات کچھ اور ہے، اور آپ کی والدہ نے ان دونوں کو چھوڑا ہی نہیں، آپ کے رضاعی ماں باپ کو، یہاں تک کہ انہوں نے شک صدر کا سارا واقعہ آپ کی والدہ کے سامنے ذکر کیا اور کہا کہ ہمیں خوف ہے کہ محمد کو کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ تو آپ کی والدہ نے کہا کہ کلا واللہ، ہرگز نہیں، لا یصنع اللہ ذلک بہ، کہ میرے بیٹے کے ساتھ اللہ تعالیٰ بالکل ایسا نہیں کرے گا۔ ان لابنی شأنا، میرے بیٹے کی بڑی شان ہوگی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ افلا اخبرکما خبرہ، کیا میں بتاؤں کہ محمد کون ہے؟ کہتی ہیں انی حملت بہ، جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حاملہ تھی، یعنی جب محمد آپ میرے پیٹ میں تھے، فواللہ ما حملت حملا قط کان اخف علی منہ ولا ایسر منہ، کہ محمد جب میرے پیٹ میں تھے تو مجھے بہت ہی ہلکا محسوس ہوتا اور بہت آسانی محسوس ہوتی تھی۔ عموماً عورتوں کو جو تکلیف ہوتی ہے، جو وزن محسوس ہوتا ہے، وہ ان کو محسوس نہیں ہوا۔ پھر کہتی ہے ثم اریت حین حملتہ خرج منی نور اضاء منہ قصور بصرہ، کہ جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حاملہ تھی، یعنی وہ جب میرے پیٹ میں تھے، تو مجھ سے ایک نور نکلا اور میں نے اس کے نور کی روشنی میں بصرہ کے محلات کو دیکھا۔ پھر کہتے ثم وضعتہ حین وضعتہ، جب میں نے انہیں جنا
تو فواللہ ما وقع کما یقع الصبیان، تو جیسے عام طور پر بچے پیدا ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں پیدا ہوئے، بلکہ وقع معتمدا بیدیہ علی الارض رافعا رأسہ الی السماء، کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے دونوں ہاتھ جو ہے زمین پر تھے اور آپ کا سر جو ہے آسمان کی طرف تھا۔ تو کہا کہ یہ جس کی پیدائش کے وقت اتنی عظیم و شان جو ہے حالت ہو، اس کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، شیطان کا اس پر بس نہیں چلے گا۔ فدعاہ عنکما، تو آپ کے والد نے کہا کہ آپ جو ہے میرے بیٹے کو چھوڑ دو، چنانچہ آپ کی والدہ نے آپ کو لے لیا اور جو ہے آپ کے رضائی ماں باپ وہاں سے چلے گئے۔ سیرت ابن ہشام میں ایک روایت یہ بھی نقل کی گئی ہے کہ جب حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آ رہی تھی تو مکہ سے پہلے جو ہے آپ گم ہو گئے، لیکن پھر آپ مل گئے اور آپ کی والدہ تک پہنچ گئے۔ اس طرح 2 سال جو ہے پھر آپ اپنی والدہ کے پاس رہے، اور ظاہر سی بات ہے اس درمیان آپ کی اور آپ کی والدہ کے درمیان بہت محبت تھی۔ عموماً بچہ اگر اپنی حقیقی ماں کے پاس کئی سال بعد آئے اور اس کے والد بھی نہ ہو تو وہ کس طرح اپنی ماں کے ساتھ رہے گا۔ یقیناً آپ کی ماں جو ہے آپ کے والد عبداللہ کو بھی بہت یاد کرتی تھی۔ اسی طرح جو ہے دونوں ماں اور بچے کی جو ہے 2 سال ساتھ میں زندگی گزری۔ جب آپ 6 سال کے ہوئے تو حلیمہ آپ کی والدہ آمینہ نے چاہا کہ آپ کو آپ کے والد کی قبر کی زیارت کرائے اور آپ کے جو ننیالی رشتہ دار ہیں ماموں وغیرہ ان سے بھی ملائے۔ اس نیت سے جو ہے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جو ہے 500 کلومیٹر دور یثرب یعنی مدینہ نکلی، اور آپ کے ساتھ جو ہے آپ کی آمینہ کی جو ہے خادمہ ایمن بھی تھی، اور الرحیق المختوم میں شیخ صفی الرحمن مبارک پوری نے ذکر کیا کہ آپ کے دادا عبد المطلب بھی تھے۔ باقی اور کسی سیرت نگار نے عبد المطلب کا ذکر نہیں کیا، البتہ الرحیق المختوم میں عبد المطلب کا بھی ذکر ہے کہ یہ 4 لوگ تھے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی والدہ خادمہ ایمن اور آپ کے دادا عبد المطلب، اور 2 جو ہے بعیرین 2 جانور تھے جن کے اوپر جو ہے 2 کھچر تھے جس کے اوپر جو ہے آپ یہ جو ہے 4 لوگوں کا قافلہ نکلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے ننیال مدینہ میں پہنچ گئے۔ پھر وہاں پر جو ہے 1 ماہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، اور طبقات القبریٰ لابن سعد رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ جب آپ وہاں پر رہے 1 مہینہ تو بہت سی یادیں آپ کے دماغ میں بس گئی، اور بعد میں جب ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بنو عدی کے گھروں پر گزرے تو فرمایا کہ اسی مکان میں میری والدہ ٹھہری تھی، یہی وہ تالاب ہے جس میں نے تیرنا سیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہی تیرنا سیکھا۔ کہتے ہیں اسی میدان میں انیسہ ایک لڑکی کا نام ہے، اس کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں کھیلا کرتے تھے، اور آپ نے ذکر کیا کہ اپنے ننیالی لڑکوں کے ساتھ ہم چڑیا کو جو اس گھر پہ آ کر بیٹھتی تھی اڑایا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، کئی ایک بات آپ نے آپ کی بچپن کی ذکر کی۔ یہ روایت طبقات ابن سعد میں نقل کی گئی ہے۔ اب اس روایت کے بارے میں کئی ایک علماء کا کہنا ہے کہ یہ روایت غیر معتبر ہے، اور اس کی وجہ انہوں نے ذکر کی ہے کہ اس روایت میں ایک راوی ہے محمد بن عمر الواقدی، اور جو کہ غیر معتبر راوی ہیں، اس وجہ سے یہ روایت معتبر نہیں۔ دوسری اس کی ایک وجہ یہ ذکر کی ہے کہ علامہ زہری رحمۃ اللہ علیہ بھی جو اس روایت میں ہے، اور انہوں نے اپنے سے اوپر راوی کا نام نہیں لیا ہے، اس لیے یہ روایت جو ہے غیر معتبر ہے۔ یہ روایت مرسل ہے کہ اپنے سے اوپر تابعی اگر اپنے سے اوپر کے راوی کا نام نہ لے تو اس کو مرسل کہتے ہیں، اور مرسل روایت غیر معتبر ہوتی ہے۔ تو ان دونوں کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات واقدی کے بارے میں علامہ شیخ الحدیث حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ میں بڑی تفصیل سے جو ہے کئی صفحوں پر گفتگو کی، اور خلاصہ یہ لکھا ہے کہ محمد بن عمر الواقدی کو بہت سے لوگوں نے معتبر کہا اور بہت سے لوگوں نے غیر معتبر۔ تو خلاصے کے طور پر یہ بات آتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ واقدی جو ہے یہ ایک ضعیف راوی ہے، تو ان کی روایتوں کو ضعیف تو کہا جا سکتا ہے لیکن غیر معتبر من گھڑت نہیں کہا جا سکتا۔ اور دوسرے جو ہے مرسل روایت کی بات رہی تو حنفیہ اور مالکیہ جو ہے یہ مرسل روایت کو بھی معتبر مانتے ہیں، اس وجہ سے یہ جو روایت ہے یہ ہمارے نزدیک معتبر ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی یادوں کو ذکر کیا کہ آپ نے وہاں جو ہے تیرنا سیکھا، انیسہ لڑکی کے ساتھ ایک بچی کے ساتھ آپ جو ہے بچپن میں کھیلا کرتے تھے، اسی طرح وہاں چڑیا اڑایا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔
اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہ جو وہاں پر رہے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قافلہ جو ایک مہینے کے بعد مدینہ سے مکہ لوٹا، تو راستے میں مقام ابوا جو ہے وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا جو ہے انتقال ہو گیا۔ بڑی ہی یعنی دکھ کا یہ ماحول تھا کہ پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا اور اب جو ہے صرف 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ بھی جو ہے مقام ابوا میں سخت بیماری میں مبتلا ہوئی، یہاں تک کہ جو ہے آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ آپ کی والدہ کا جو ہے انتقال ہو گیا، اور پھر جو ہے ام ایمن اور عبد المطلب لے کر آپ کو جو ہے مدینہ لوٹائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کہ وہ جنت میں ہوں گے یا جہنم میں، تو اس بارے میں دارالعلوم دیوبند میں جو ہے فتوے میں بات پوچھی گئی، تو سب سے بہتر بات انہوں نے یہی لکھی کہ آخرت میں حضور کے والدین دادا وغیرہ کے ساتھ کیا ہوگا، اس سلسلے میں کوئی قطعی بات نہیں کہی جا سکتی، اور نہ ہی مسلمانوں کو اس کے در پہ ہونا چاہیے، یعنی اس مسئلے میں ہمیں نہیں گرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ کوئی عقائد سے متعلق مسئلہ نہیں ہے کہ قبر میں پوچھ گچھ ہوگی۔ مسلمانوں کو تو چاہیے ایسی چیزوں میں اپنا قیمتی وقت صرف کرے جن میں ان کے لیے دنیا یا آخرت کا کوئی فائدہ ہو۔ نیز اس مسئلے میں بحث کرنے سے بسا اوقات ایسی بات بھی زبان پر یا قلم پر آ سکتی ہے جو خلاف ادب ہے، اس لیے اس مسئلے میں توقف اور سکوتی بہتر ہے، یعنی اس مسئلے میں جو ہے خاموش رہنا ہی بہتر ہے کہ وہ جانے اور اللہ جانے، ہم اس معاملے میں دخل نہ دیں۔ اس پورے واقعے سے ہمیں کہیں ایک بات سیکھنے ملتی ہے، جس میں سے سب سے ایک اہم بات یہ ہے بچوں کو رشتہ داروں سے ملانا، کہ آپ کی والدہ نے جو ہے 6 سال کی عمر میں آپ کو جو ہے آپ کے ننیال لے گئی اور آپ کے ماموں وغیرہ رشتہ داروں سے جو ہے آپ کو ملایا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بچپن ہی سے بچوں کو ان کے رشتہ داروں سے، خالہ، پھپھو، ماموں وغیرہ جو رشتہ دار ہیں ان سے ملائیں، اور جو ہے ان کی عظمت اور ان کی محبت ان کے دل میں ڈالیں، تاکہ بچے جو ہے آگے صلہ رحمی کریں، اور صلہ رحمی کے جو ہے فائدے حدیثوں میں ذکر کیے گئے کہ رزق میں برکت ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، یہ چیز انہیں حاصل ہو۔ لیکن آج کل ہمارا یہ ماحول ہے کہ ہم بچپن ہی سے بچوں کے سامنے ان کے رشتہ داروں، خالہ، ماموں، پھپھا وغیرہ کی جو ہے اتنی برائیاں کرتے ہیں اور ایسی باتیں بچوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ بچپن ہی سے بچوں کے دلوں میں ان کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اسلام کے سراسر خلاف ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے خاندانی نظام تباہ ہو رہے ہیں، بچوں کے دلوں میں بڑوں کی عظمت نہیں ہے۔ اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ بچوں کو ان کے رشتہ دار بتانا چاہیے۔ آج کل بچوں کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ کون میرے رشتہ دار ہے، کون خالو ہے، ماموں ہے، پھپھا ہے، یہی بات جو ہے پھپھو ہے، یہی نہیں پتہ ہوتا، تو پہلی ہماری یہ غلطی ہے۔ اس لیے بچوں کو ان کے رشتہ داروں سے ملوانا چاہیے۔ گرمی کا موسم اب چل رہا ہے، چھٹیوں کا موسم ہے، اس میں ضرور بچوں کو ان کے رشتہ داروں سے ملانا چاہیے، تاکہ ان کا گھومنا بھی ہو اور جو ہے رشتہ داری نبھانے کا جو ثواب ہے وہ بھی ہمیں حاصل ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں ہی تیرنا سیکھا، تو بچپن میں ہی ہمیں بچوں کو ایسی ایکٹیویٹی سکھانی چاہیے جس سے جو ہے ان کی جسم مضبوط ہو اور ان کو آگے بھی جو ہے فائدہ ہو۔ اسی میں سے ایک تیرنا ہے کہ بچپن ہی سے بچوں کو جو ہے تیرنا سکھانا چاہیے، ورنہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر بھی جو ہے انہیں تیرنا نہیں آتا، اور تیرنے کے تو کئی ایک فائدے ہیں، اس لیے جو ہے بچوں کو